اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان وقار، آج ہم آپ کو شب عید الفطر یا چاند رات کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہماری بہت خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے کہ جو شخص طلب ثواب کی نیت سے عیدین کی راتوں میں قیام کرے گا، یعنی عیدین کی راتوں میں اس نے عبادت کی، تو اس دن اس کا دل مردہ نہیں ہوگا جب دوسرے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے دن جب کہ سارے لوگوں کے دلوں پر مردنی چھا جائے گی، خوف کی کیفیت ہوگی، لیکن اس دن بھی اس کا دل شاد آباد اور خرم ہوگا۔ جو شخص ان عیدین کی رات، عیدین تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو عید الاضحیٰ یعنی مطلب بڑی عید کی رات اور چھوٹی عید کی رات کو جو بندہ قیام کرے گا طلب ثواب کی نیت سے، تو وہ شخص، اس کا دل اس وقت بھی زندہ رہے گا، یعنی خوش و خرم رہے گا، جب کہ دوسرے لوگوں پر خوف کی وجہ سے ایک طرح سے مردنی چھائی ہوئی ہوگی۔ دوستان ذی وقار، اس رات کو عبادت مختلف نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صلاۃ التسبیح پڑھی جا سکتی ہے۔ صلاۃ التسبیح کا بہت زیادہ مقام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ تلقین فرمائی تھی، تو اس میں جہاں آپ نے طریقہ بتایا تھا تو وہاں آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو آپ اس کو روزانہ ایک بار پڑھیں، اگر ایسا نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک بار، اور اگر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تو کم از کم مہینے میں ایک بار، اور اگر مہینے میں ایک بار نہیں پڑھ سکتے تو اس کو کم از کم زندگی میں ایک بار پڑھ لیجئے۔ میرا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اچھا گمان کا رشتہ ہے، تو اس بنیاد پر مجھے یوں لگتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے رب کی کوئی بات، کوئی معاہدہ ایسا ہو چکا ہے کہ اے میرے محبوب، تیرا جو امتی کم از کم زندگی میں ایک بار بھی صلاۃ التسبیح پڑھ لے گا میں اس کو بخش دوں گا۔ یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ عرض کی کہ میرے مولا، کم از کم جس نے زندگی میں ایک بار ہی یہ صلاۃ التسبیح پڑھی، میرے مولا تو اس کو بخش دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کا وعدہ فرمایا۔ کیونکہ ہم اپنی ماؤں کے ساتھ اچھی امید رکھ سکتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے ساتھ سب سے زیادہ پیار فرماتے ہیں، تو آپ کے ساتھ ہم کیوں نہیں اچھی امید لگا سکتے؟ صلاۃ التسبیح کا طریقہ انشاءاللہ ہم کسی اور وقت ممکن ہے بتائیں۔ ابھی بنیادی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا عید کی نماز کا طریقہ بھی بتا دیا جائے۔ دوستان ذی وقار، جب عید کے دن ہم نماز عید کی طرف جاتے ہیں تو نماز عید کو جاتے ہوئے کچھ چیزیں ہیں جو سنت ہیں، ان کو ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنا غسل کرنا، خوشبو لگانا، سرما آنکھوں میں لگانا، مسواک کرنا، یہ سنتیں ہیں عید الفطر کی طرف جاتے ہوئے۔ اور جس راستے سے جا رہے ہیں بہت اچھا ہے کہ پیدل جائیں، اگر یہ ممکن نہیں تو اگر سواری پر بھی جاتے ہیں تو سنت تو یہ ہے کہ پیدل جائیں اور واپس آتے ہوئے راستہ بدل کر آئیں۔ اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ تکبیرات جو ہیں وہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے جائیں۔ اور اس کے ساتھ عید الفطر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم عید الفطر کی، یہ جمعہ سے تقریباً ملتا جلتا اس کا طریقہ ہے، لیکن کچھ فرق بھی ہیں، جیسے کہ جمعہ کی جو نماز ہے اس کی بھی 2 رکعت ہیں، اس کی بھی 2 رکعت ہیں۔ جمعہ کی نماز، اس کا خطبہ جو ہے وہ شرائط جمعہ میں سے ہے، جبکہ یہ اس کا جو خطبہ ہوتا ہے یہ شرائط عید میں سے نہیں۔ جمعہ کا خطبہ جمعہ سے پہلے ادا کیا جاتا ہے اور وہ واجب ہے، جبکہ عیدین کا جو خطبہ ہے وہ عید کے بعد ادا کیا جاتا ہے، اور وہ خطبہ جو ہے وہ واجب نہیں، وہ سنت ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر جمعہ کا
خطبہ ادا نہ کیا جائے تو جمعہ درست نہیں، لیکن اگر عیدین کا خطبہ جو بعد میں ادا کیا جاتا ہے اگر وہ رہ جائے کسی وجہ سے نہ پڑھا جائے تو عیدین کی نماز تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے حسن میں فرق آ جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر عیدین کی نماز ہو جاتی ہے۔ تو طریقہ کار یہ ہے کہ جب ہم عید کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا تھوڑا سا فرق یہ بھی ہے کہ جمعہ کی نماز سے پہلے تو اقامت بھی ہوتی ہے اور اس کی نماز اذان بھی ہوتی ہے۔ عید کی جو بھی نمازیں ہیں ان میں اذان اور اقامت وغیرہ نہیں ہوتی، تو سیدھا امام صاحب آگے کھڑے ہوں گے، پیچھے مقتدی جو ہیں ان کو طریقہ کار بتایا جائے، اور اس میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے، اور تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے جائیں، سبحانک اللہ سے لے کر غیرک تک پڑھ کے اس کے بعد مقتدی خاموش، امام خاموش، اور امام نے کیا کرنا ہے، امام نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، مقتدیوں نے بھی ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، تو پہلے امام کرے اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، پھر تیسرے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینے ہیں، پھر چھوڑنے نہیں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ امام کا ہے معاملہ، اور آگے امام جو ہے وہ قرات کرے، سورۃ الفاتحہ پڑھے، سورت ملائے اور اپنی یہ پہلی رکعت کو مکمل کرے، اور اس کے بعد جب ہم دوسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں تو دوسری رکعت میں امام قرات کرے، لیکن جب سورت ملائیں تو سورت ملانے کے بعد امام اللہ اکبر کہے گا، اور وہ اللہ اکبر کون سا ہوگا، یعنی ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سورت ملا چکے ہیں، مثلا امام نے سورۃ قریش پڑھی ہے اور اس کے بعد امام ہاتھ اٹھا کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ میں نے تیز تکبیرات ادا کی ہیں، ورنہ یہ ہے کہ ایک اللہ اکبر اور دوسرے اللہ اکبر میں فقہائے کرام بتاتے ہیں کم از کم 3 تکبیرات کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ جو تکبیرات ہیں یہ تو تکبیرات وہ ہیں جو زائد تکبیرات ہیں، اور یاد رکھیں کہ عید کی نماز میں زائد تکبیرات جو ہیں وہ 6 ہیں، جو کہ یہ عید کی نماز کے ساتھ خاص ہیں، اور یہ جو تکبیر ہے یہ زائد تکبیرات ہیں جو عید کی ہیں، اور جو رکوع کی تکبیر ہوتی ہے اس کو تکبیر انتقالی کہتے ہیں، یعنی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتے ہیں، یا رکوع کی تکبیر کہا جا سکتا ہے اس کو۔ تو اس طرح سے پھر آگے نماز مکمل کر کے اس کے بعد خطبہ ہو، خطبہ کے بعد دعا ہو، دعا کے بعد گلے ملا جائے مسنون طریقے سے، اور یہ ہے کہ اپنے مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہیوں کو، محبتوں کو شیئر کیا جائے، اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ عید کے دن کثرت سے اللہ کے ہاں اپنا انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا، یہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جب عید آتی ہے نا تو شیطان کے گھر میں گویا کہ پٹس پڑ جاتی ہے کہ وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ میں باقاعدہ طور پر یہ آتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ چیختا چلاتا ہے، روتا ہے، اور اس کی ذریت، اس کے جو ہے ہم نوا وہ آ جاتے ہیں اور اس سے وجہ پوچھتے ہیں، تو وہ وجہ یہی بتاتا ہے کہ اب تو بہت سارے لوگوں کی بخشش ہو جائے گی، تو اس وجہ سے وہ پریشان، تو اس طرح کرو کہ تم ان کو جو ہے وہ دنیاوی لذات میں لگا دو، تو اس طرح سے وہ لوگ جو ہیں وہ شیاطین ان کو لذات میں لگا دیتے ہیں۔ یعنی یہ دیکھیے حدیث مبارکہ ابھی میرے سامنے بھی ہے کہ وہ غضبناک اور اداس ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس کہ آج امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش دیا گیا ہے، یعنی شیطان اس بات پر افسوس کرتا ہے، عید الفطر کا اتنا اہم دن ہے کہ اس دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش ہوتی ہے، لیکن وہ ساتھ یہ ہدایت کرتا ہے کہ لوگوں کو نفسانی خواہشات میں لگا دو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نفسانی خواہشات سے عید کے دن گریز کریں، عید کی جو رات گزاری ہے اس میں بھی ہم اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں، دل کو گناہ سے بچانے کی کوشش کریں، اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تمام مسلمانوں کو ہر لمحے کی قدر کرنے کی اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔